السلام علیکم، میں ہوں تابش میر اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سپورٹس 21۔ اس وقت عالمی سطح پر جو میلہ سجا ہوا ہے وہ کھیلوں میں فیفا ورلڈ کپ کا ہے، اور فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے بات کی جائے تو آج کا جو دن ہے فیفا ورلڈ کپ کا وہ بہت اہم ہے، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو شائقین ہیں فٹ بال کے وہ جس طریقے سے آج برازیل کے میچ کو لے کر سنجیدہ ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ہم دیکھیں تو فرانس کی جانب سے زیڈان کے بعد اگر کوئی کھلاڑی بہت زیادہ شہرت یافتہ ہے تو وہ ہے امباپے، اور امباپے کے متعلق بھی جو ہے ان کی جو پرفارمنس رہی ہے پچھلے 2 ورلڈ کپ میں، گزشتہ ورلڈ کپ اور اس ورلڈ کپ میں بڑی شاندار پرفارمنس کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ حال ہی جو میچ کھیلا گیا حالیہ، اس میں بھی انہوں نے زبردست پرفارمنس کا مظاہرہ کر اپنی ٹیم کے لیے 2 گول کیے، جبکہ 48 سالہ ارجنٹینا کے کپتان لیونل میسی، جن کے متعلق مسلسل بات کی جا رہی تھی، شائقین فٹ بال جو ہے ان کی پرفارمنس کے منتظر تھے، اور جب انہوں نے پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تو اپنے پہلے ہی میچ میں بڑی شاندار انداز کے ساتھ پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے الجیریا کے خلاف اپنی نہ صرف ہیٹرک کی بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ ارجنٹینا کے پاس اب بھی وہ اسٹار موجود ہے جس کو دنیا فٹ بال اسٹار کے لقب سے جانتی ہے۔ شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کرنے والے میسی نے اپنی ہیٹرک کر دنیا کو ایک بار پھر سے بتا دیا کہ وہ ایک شاندار کھلاڑی ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے کئی اور ریکارڈز اپنے نام کیے، جو عمر میں انہوں نے ریکارڈز اس عمر میں بنائے ہیں وہ بھی کافی زیادہ شاندار رہے۔ اگر میسی کے ریکارڈز پر بھی بات کی جائے تو میسی نے اب تک فٹ بال میں جو سب سے زیادہ گول کرنے والا جو اعزاز ہے اس میں بھی جو جرمن کے کھلاڑی ہیں ان کے ساتھ اپنا جو ریکارڈ ہے اس کو برابر کیا ہے، جبکہ دوسری جانب اس عمر میں سب سے زیادہ فیفا کے میچز میں نمایاں پرفارمنس دکھانے والے اور گول کرنے والے کھلاڑی بھی وہ قرار پائے ہیں۔ میسی کی جانب سے تو پرفارمنس کا بات کی جا رہی ہے اور کافی اس کا تذکرے مختلف پلیٹ فارمز پر جو ہے چھیڑے جا چکے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ ورلڈ کپ بتایا جا رہا ہے کہ پرتگال کے سٹار پلیئر رونالڈو جو ہے ان کے لیے بھی آخری ورلڈ کپ شاید سامنے ہو سکتا ہے، اور کرسٹیانو رونالڈو جو ہے ان کی پرفارمنس کو دیکھ کر بھی مسلسل بات کی جا رہی ہے۔ حال ہی میں جو کرسٹیانو رونالڈو کی ٹیم ہے پرتگال، اس کا مقابلہ ہوا، اور جو مقابلہ ہوا اس میں جس طریقے سے انہوں نے پرفارمنس کا مظاہرہ کیا وہ بہت مایوس کن تھا۔ اپوننٹ ٹیم نے بڑی شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کر کے نہ صرف کرسٹیانو رونالڈو کے پاس بال نہ آنے دینے کا جو مشن تھا وہ کامیابی کے ساتھ ادا کیا، بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے کرسٹیانو رونالڈو جو ہے ان کو بڑا جو ہے مشکل میں رکھا، اور یہ بار بار ہم بھی دیکھ رہے تھے جب فٹ بال میچ اس وقت براہ راست ایک نشر کیا جا رہا تھا تو اس وقت جو براہ راست کامنٹیٹرز تھے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ دس از اے ویری اپسیٹنگ پرفارمنس بائی کرسٹیانو رونالڈو۔ تو ایک جانب اگر ہم بات کریں جو چھوٹی اور مضبوط ٹیموں کے خلاف چھوٹی ٹیموں کی پرفارمنس رہی ہے تو اس پر بھی بات کی جا رہی ہے۔ ڈی آر کانگو جس ٹیم نے پرتگال کے خلاف بڑی زبردست پرفارمنس کا مظاہرہ کیا، پھر کوبا وردے اسپین کے خلاف بڑی شاندار اور بڑی دلکش پرفارمنس کا انہوں نے مظاہرہ کیا، پھر ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے قطر، گزشتہ شب جو ہے قطر کو 6-1 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس سے پہلے قطر نے بھی 1-1 سے جو ہے اپنا میچ برابر کیا تھا سوئٹزرلینڈ کے خلاف۔ تو یہ تمام وہ میچز جس کی بار بار بات کی جا رہی ہے فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے، اب دیکھنا یہ ہوگا کیونکہ بہت زیادہ شائقین کرکٹ، بالخصوص ہم جس شہر سے یہ پروگرام کرتے ہیں کراچی سے، اور یہاں کا ایک بڑا اچھا علاقہ ہے لیاری، وہ جس کو منی برازیل بھی کہا جاتا ہے، اور برازیل کی جب بات کی جاتی ہے تو برازیل کے جو فین فالوئنگ وہ سب سے زیادہ نیمار جونیئر کے حوالے سے، لیکن نیمار انجری کی وجہ سے اپنی اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ نہیں کر پا رہے، وہ اب تک جو ہے ان ایکشن بھی نہیں ہوئے ہیں۔ ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں برازیل کے لیے ونی جونیئر جو ہے وہ بڑی شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جبکہ جرمنی نے بڑی شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کر کے 7-1 سے حریف ٹیم کو شکست دی۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے انگلینڈ کے حوالے سے، انگلینڈ نے 4-2 سے شکست دی۔ تو یہ سارے سینیریوز ہیں فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے، تو اس پر ہم نے کہا اپنے ناظرین کو شیئر کیا جائے۔ اب پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پاکستان کے کرکٹ کے حوالے سے۔ پاکستان کی کرکٹ کی گھٹی شاید سمجھانے سے اور سلجھانے سے بہت مشکل ایک کیس ہے، اور ہر نئے آنے والے جو چیئرمین ہوتے ہیں اور ان کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ کوشش تو کرتی ہے کام کرنے کی، لیکن اب بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جناب سید محسن رضا نقوی وہ بڑے سنجیدہ ہے کام کرنے کے لیے، لیکن اس کے علاوہ جو لوگ انہوں نے جن کو موقع دیا آزمایا، آج تک کوئی بھی شخص ان آزمائش کا، اس اپورچونٹی کا اس طریقے سے رسپونڈ نہیں کر پایا ہے، اور اس وقت عاقب جاوید ہول اینڈ سول ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر اگر ہم غلط نہ ہوں، لیکن عاقب جاوید صاحب نے ایک اور نیا جو ہے سینٹرل کانٹریکٹ متعارف کروا دیا ہے، جس پر صحافی نے ان سے سوال کیا اور صحافی کے سوال پر وہ لاجواب تھے، وہ بالکل خاموش تھے اور پریشان تھے کہ کیا جواب دیا جائے۔
اسی پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا پاکستان کے فارمر انٹرنیشنل کرکٹر، ون آف دا فائنسٹ بیٹسمین، ون آف دا گریٹ کوچ، کسی تعریف کے محتاج نہیں، جناب مجاہد جمشید صاحب. اٹ از ریئلی لونگ ٹو ہیپی اینڈ ویری ہیپی ٹو ہیونگ یو ان مائی پروگرام. جناب مجاہد جمشید صاحب، کیا کہیں گے اس حوالے سے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب عاقب جاوید صاحب جو ہے وہ چیزوں میں مسلسل رد و بدل کر رہے ہیں، تبدیلیاں کر رہے ہیں، لیکن نتائج صفر کے صفر ہیں. یار میرا خیال ہے کہ ہر ٹی وی چینل پہ آج کل یہی بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں جب آپ چیزوں کو اب نارمل طریقے سے لے کے چلیں گے تو آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کی سلیکشن پہ، آپ کے ڈیسیژن میکنگ پہ. تو ہمیں تو ابھی صوفہ یہی چیزیں نظر آ رہی ہیں، جس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں وہ نہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ کسی کو پنشمنٹ دی جا رہی ہے، نہ تو کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ پرفارمنس بیس پہ بائٹ کیا جا رہا ہے. آپ کے پاس بیک اپ ہے نہیں، فیصلے آپ اتنے سٹرینج کر رہے ہیں اور اس سے ٹیم کو فائدہ نہیں ہے. دیکھیں آپ فریش لیگ تو اناؤنس کر دی، لیکن یہ بھی تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے ملی جلی سی ٹیم لے کے جانی ہے، کیونکہ ٹیمیں کوئی سال 2 سال میں نہیں بنتی. تو لہٰذا میں تو اس کو ایک اب نارمل انسان کی اب نارملٹی کو ہی سامنے رکھ کے بات کر سکتا ہوں کہ جس طرح کے فیصلے ہیں وہ ایک پاگل انسان ہی کر سکتا ہے. بالکل، آپ نے بڑا زبردست کہا، بڑا زبردست انداز سے اس بات کا مکالمہ کیا. لیکن مجھے کائنڈلی یہ بتائیے گا نا مجاہد جمشید صاحب، ہم نعمان علی کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے یاد ہے اگر میں غلط نہ ہوں، کل تک جب ایک آپ کے کوچ کہہ رہے تھے کہ اسپن سپورٹنگ پچز تو آپ کے یہاں پاکستان میں ہے نہیں، پھر وہی اسپنرز تھے، یہی نعمان علی تھے، یہی آپ کے دیگر اسپنرز تھے جنہوں نے آپ کو نہ صرف میچ بچایا، آپ کے لیے سیریز جتانے کا کردار بھی ادا کیا. اس سے پہلے تو شان مسعود واز اے ویری لوزنگ کیپٹن، اور ان کی پرفارمنس کو دیکھ کر ہم سب حیران تھے کہ یہ کیا ریکارڈز بنوا رہے ہیں پاکستان کے لیے. اب آپ نے نعمان علی کو اس طریقے سے ٹیم سے دور کیا، سینٹرل کانٹریکٹ سے محروم کیا، جیسے دودھ میں سے بال نکال دیا گیا ہو. دیکھیں یہ کوئی بہت مشکل فیصلہ نہیں تھا کہ ایک لیفٹ آرم اسپنر، کیونکہ آپ کے پاس ڈومیسٹک میں کوئی اس طرح کی اویلیبلٹی نہیں تھی. میں تو آج تک اس چیز سے بھی حیران ہوں کہ پتہ نہیں کیسے آصف افریدی کو ڈیبیو 43 ایئر کی ایج میں کس طرح کس نے ڈیبیو کروا دیا، کس کے کہنے پہ کروایا. دیکھیں قومیں ٹیمیں اس طرح آگے نہیں بڑھتی کہ آپ ایسے پلیئرز کو چانس دیں جو اپنے کرکٹ کیریئر سے کوچنگ کیریئر میں پہنچ چکا ہو. تو یہ تو افریدی ہو، وہ جو لیفٹ آرم اسپنر ہے، کیا نام ہے افریدی کا، جو نعمان علی نہیں ابھی جو آپ نے افریدی کو بھی کھلایا لیفٹ آرم اسپنر، آصف افریدی ہو یا نعمان علی، ان کے تو کوچنگ کا ٹائم ہو گیا یار. یہ تو ان کے تو جو کہتے ہیں نا وگوں کے اندر بھی سفید بال آ چکے ہوئے ہیں. اچھا باقی ایک اور ہم بات کریں امام کے حوالے سے. امام تھرو آؤٹ ڈومیسٹک بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو رویہ آپ کے سسٹم کا ایسا لگ رہا ہے ان کو بھی دیوار سے لگانے کی کوشش جاری ہے. یار یہ کیسا انصاف ہے تابش میاں، مجھے یہ بتائیں کہ ایک پلیئر نے اتنی اچھی اننگ کھیلی ہو 43 یا 47 اگینسٹ بنگلہ دیش میں، اور اگلے میچ میں آپ نے اس کو ڈراپ کر دیا. آپ یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں یار؟ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ کرکٹ کے ساتھ؟ آپ سر یہ کیا ہوئی مجاہد بھائی، میں تو بڑا ننھا سا جو ہے اس کا طالب علم ہوں پاکستان کی کرکٹ کا، آپ چیزوں کو مجھ سے بڑا بہتر سمجھتے ہیں. تو یہ کوئی محاذرائی تو نہیں ہے امام کے خلاف، انزی بھائی کے خلاف؟ بالکل کہیں نہ کہیں گرجز ہیں. دیکھیں ایک پلیئر کی 45 پلس ایوریج ہے اور اس کی جو بیسکس ہے اتنی، اب میں کہتا ہوں کہ بابر اعظم سے بھی زیادہ اس کی بیسکس اچھی ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں. وہ او ڈی آئی میں بھی ڈیزرو کرتا ہے. دیکھیں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، لیکن ہم بات کرتے ہیں لاجک کے ساتھ. جس طرح کا اس نے پرفارم کیا لاسٹ ایئر، اس نے کاؤنٹی میں جس طرح پرفارم کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کاؤنٹی میں پرفارم کرنا آسان کام ہے؟ بے شک. آپ کیا سمجھتے ہو کہ ڈومیسٹک پاکستان کے ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارم کرنا آسان کام ہے؟ اوپر جا کے آپ اس کو اس طرح پریشان کرتے ہو، اس طرح کے اس کے ساتھ رویہ رکھتے ہو جس کی وجہ سے وہ مینٹلی اتنا ڈسٹرب ہے کہ وہ اپنی کرکٹ پہ فوکس کر ہی نہیں پا رہا. ٹھیک بات ہے. تو نہیں مطلب آپ کیا دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے ہمارا سسٹم امام کے ساتھ ناانصافیاں کر رہا ہے؟ ماضی میں ایسے کئی کھلاڑی ہیں جن کی مثال ناانصافی بالکل ہو رہی ہے. آپ جونیئر کو بھی ساتھ لے کے چلے. آپ ہوتا ہی ہے کہ آپ ایک پرسنٹیج رکھ لیں کہ جی 30% ہم نے ینگسٹر لے کے جائیں، 70% سینئر لے کے جائیں. لیکن سر ہمارے سسٹم میں تو ایسا کیا ہی نہیں نا مجاہد جمشید صاحب. آپ جیسے آنےسٹ لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس ٹی وی چینلز پر موجود ہوتے ہیں،
اور پتہ نہیں ہمارا سسٹم بڑا گھبراتا ہے کہ مجاہد جمشید اگر پی سی بی کا پارٹ بن جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہم کوئی نان سینس تو بات کرتے نہیں ہیں, نان سینس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. بات ہوتی ہے دیکھیں جو ریالٹی میں آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے, آپ نے اس کو سامنے رکھ کے بات کرنی ہوتی ہے. اپنا اوپینین تب ہی دیتے ہیں جب آپ کو بینگ اے کرکٹر کوئی چیز اچھی نہ لگ رہی ہو. کسی کو اچھی لگتی ہے, کسی کو بری لگتی ہے, لیکن ہم نے ایوریج دیکھ رہی ہے. اگر راشد لطیف کی بات کریں, احمد شہزاد کی بات کریں, سکندر بخش کی بات کریں, ادھر باسط کی بات کریں, یا ادھر محمد وسیم کی بات کریں, یہی 5-6 اس وقت جو ہے نا وہ جو کریٹیکل سچویشن میں بیٹھے راشد بھائی کی بات کریں, تو ہر بندہ ایک ہی بات کر رہا ہے, یار اس کو ہٹاؤ, یار عاقب کو فارغ کرو, یار اتنے نارمل یہ ڈسیزن میکنگ کر رہا ہے. ستیہ ناز واردیا آپ کی ڈومیسٹک کو بھی اس نے ڈیمیج کیا ہے, آپ کے انٹرنیشنل پلیئرز کا جو مائنڈ سیٹ تھا اس کو بھی ڈسٹرب کیا ہے. تو سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ کرکٹ کو بڑی بہتر انداز سے سمجھتے ہیں, نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں کیا ذمہ داریاں اس کو سمجھتے ہیں, کون سا ایسا بہتر نام ہے جس کو ہمیں نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر کا ڈائریکٹر بنانا چاہیے؟ اگر میں غلط ہوں, میرا ایک چھوٹا سا اوپینین ہے, پھر آپ بلے اپنی بات کنٹینیو کریے گا. یونس خان صاحب ایک گریٹ کرکٹنگ مائنڈ, ایک گریٹ کرکٹر, چیمپئن کیپٹن, آپ ان کو دیں اپورچونیٹی, وہ آپ کے ڈومیسٹک پر بھی کام کرے, آپ کی سینئر ٹیم پر بھی کام کرے, جونیئر ٹیم کے ساتھ بھی لگے رہے. بڑے آنےسٹ آدمی ہیں یونس خان صاحب. دیکھیں آنےسٹی کی بات ہو تو یونس سے زیادہ آنےسٹ ڈیڈ آنےسٹ کوئی نہیں ہے. لیکن رہی بات سسٹم کی, سسٹم میں دیکھیں سسٹم میں ایسی چیزیں ڈائجسٹ نہیں ہوتی کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ آپ کی حکومت کے ساتھ کرکٹ کا اسٹرکچر جو موو کر رہا ہوتا ہے. جب اس طرح کا اسٹرکچر ہو اور اتنی سیریس قسم کی انوالو ہو آپ کے بیوروکریٹس کی, آپ کے جتنے بھی پالیٹیشین ہیں, جب ان کا اسٹرانگلی انوالومنٹ ہوتی ہے, تو پھر یونس خان جیسے پلیئر کی میں سمجھتا ہوں کہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ وہ فٹ ان ہو. لیکن یونس خان صاحب کے میں حال ہی میں انٹرویو دیکھ رہا تھا, مجاہد جمشید صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا, وہ کہہ رہے ہیں مجھے پاکستان سے محبت ہے, پاکستان کی کرکٹ سے محبت ہے, میں نے پاکستان کی کرکٹ کو سرو کیا ہے, آگے موقع ملے گا تو بھی کروں گا. یہ لوگ میرے متعلق ایک خیال ایسا بناتے ہیں کہ یونس خان جو ہے بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے اور ان کے کچھ شرائط ہیں جن پر وہ کام کرنا چاہتے ہیں. میں کام کرنا چاہتا ہوں, لیکن جس پیس آف مائنڈ کے ساتھ میں کام کروں گا پھر نتائج کچھ اور ہوں گے. تو یہ جو یونس خان صاحب کہہ رہے ہیں, اس کا آپ بتائیں کیا جو ہے منطق نکلے گا؟ دیکھیں جب آپ بڑی اچھی بات کی یونس نے, دیکھیں پیس آف مائنڈ کا ہونا, دیٹ مینس ڈیسیژن میکنگ سے پیس آف مائنڈ کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. بیسیکلی اس کا جو ایک سافٹ سگنل ہے, وہ سگنل دینے کا مقصد یہ ہے کہ یار مجھے کام کرنے دیں, مجھے 1 سال دیں, 1.5 سال دیں, 2 سال دیں. جب مجھے آپ فری ہینڈ دیں گے, جب آپ کے برے رزلٹ نکلیں گے آپ پھر بھی میری اکاؤنٹیبلٹی کریں گے نا. اس سے پہلے تو نہیں ہے کہ ابھی دیکھیں وہاب ریاض, دیکھیں آپ کو کیا ضرورت ہے یا وومن کرکٹ کا, آپ کو الگ بے کا پتہ نہیں ہے, نہیں آپ نے کوئی کوچنگ کورس کیا ہوا ہے, آپ کو نہ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ سر آپ بڑا اچھا کرکٹ کو سمجھتے ہیں, سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا, لیکن ایک چیز میرے ذہن میں آئی, وہ سوال یہ ہے کہ انڈیا کی کرکٹ کی بات کی جاتی ہے جب بھی پاکستان کی کرکٹ کی ڈسکشن ہوتی ہے, انڈیا کی جو کرکٹ ہے اس کو لے کر بی سی سی آئی جو بھی کوچ رکھتا ہے اس کو ایک لانگ پلان کے لیے رکھتا ہے, اور وہ لانگ پلان تک بلے جتنی کریٹیسزم ہو وہ کوچ رہتا ہے. آپ دیکھ لیں مثال گوتم گمبھیر کی, راہل ڈیوڈ رہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے, ہمارے یہاں 2 سیریز 3 سیریز, پھر تنقید, پھر میڈیا ٹرائل, پھر کچھ نہ کچھ معاملات, اور پھر وہ کوچ کو تبدیل کرنے کی جو حتمی شکل ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. تو یہ چیزیں آپ کو مینجمنٹ کو اپنی بہتر کرنا ہوگا, لانگ پلانس کے ساتھ ہمارے سسٹم کام کیوں نہیں کر پاتا ہے؟ دیکھیں میڈیا جو ہے اب اس کو اویئر ہونا پڑے گا کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہے. آپ اگر آج کوئی پریس کانفرنس کسی کی کر لیں تو جو آنسر کویشچن ہو رہے ہوتے ہیں وہ دور دور تک تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا کرکٹ کا. پرسنل سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں, ڈیولپمنٹ کی کوئی بات نہیں کرتا, انہینسمنٹ کی کوئی بات نہیں کرتا, اگر کوئی لائکنگ ڈس لائکنگ کی ہے وہاں پہ بات ہو جاتی ہے. تو اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا والوں کے پاس بھی کوئی اتنی بہت زیادہ انفارمیشن یا اس طرح کی ڈسکشن کا لیول نہیں ہے جہاں پہ سامنے والا بیٹھا جب پریس کانفرنس کر رہا ہو تو اس پہ بھی پریشر آئے کہ یار نہیں اس ٹائم میرے وقت آ گیا میری اکاؤنٹیبلٹی کا, اب مجھے آنسر کرنا پڑے گا. یہاں پہ تو دیکھیں آبے کا ہوا بگڑا ہوا ہے, جہاں پہ آبے کا ہوا بگڑا ہوتا ہے تو ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے واقعی یونس خان جیسا بندہ آنا چاہیے جو بیٹھ کے میڈیا والوں کے ساتھ بھی لنچ کرے اور ان کو سمجھائے کہ جی دیکھیں ہم ایک ڈیولپمنٹ پروگرام سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے.
मुझे क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए, आप करें जहाँ पे मैं कोई ऐसा काम करूँ वहाँ पे आप अच्छा, क्रिटिसिज्म एक करें। बयान बड़ा वायरल हुआ हुआ है जनाब आकिब जावेद साहब का, आजकल मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे उसके बड़े चर्चे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट किसी जादू की छड़ी से सही नहीं हो सकती, और आपकी आवाज़ बहुत जी आकिब जावेद फरमा रहे हैं। तो फिर क्या फरमा रहे? वो फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक दिन में ठीक हो जाए, एक दिन में बेहतर हो जाए। क्या आकिब जावेद साहब भूल चुके हैं? उनके पास 2-2.5 साल का अरसा गुजर चुका है, वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बाहैसियत डायरेक्टर काम कर रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी का भी पार्ट रहे, कोचिंग पैनल का भी पार्ट रहे, हर चीज़ को तो एंजॉय वो कर चुके हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ ताबिश, वही छड़ी जो कहते हैं जादू की छड़ी नहीं है, मैंने इसी के सर पे रख के ना इसको गायब कर दिया, यकीन कर कि ये लो जादू की छड़ी जाके मीन्स के अपना काम कर। तेरा क्रिकेट में भाई दूर दूर आपने उसको बॉलिंग कोच बनाया, आपने उसको हेड कोच बनाया, उसको कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी आपने, रिजल्ट क्या है? व्हाट इज द रिजल्ट? हमें तो किसी के आने से जाने से कोई इतराज नहीं है यार। आप अगर देखें ये मॉडर्न डे क्रिकेट का एक लॉ है कि अगर एक प्लेयर आपकी कोचिंग में डेवलप नहीं हो रहा तो कोचिंग मैनुअल ये कहता है कि आपको उस प्लेयर को किसी और के हैंड ओवर कर देना चाहिए, बजाय कि आप उस पर एक्सपेरिमेंट करते रहे। तो आकिब जावेद साहब को भी स्टेप डाउन करना चाहिए कि यार आप आए हैं तो क्रिकेट की बेहतरी के लिए ना, तो क्रिकेट डिमांड कर रही है कि आप इस पोस्ट से अलग हो जाए। अच्छा, आकिब जावेद साहब ये भी कह रहे हैं निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कि साबिक क्रिकेटर्स जो है उनके पास और कोई काम नहीं है, टीवी पे बैठ के बस फिजूल बातें करते हैं। यार देखो, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ या हम क्रिकेट पे बात कर रहे हैं तो उसको ये भी सोच लेना चाहिए कि मेरे और आपकी डिस्कशन करने में या प्रोग्राम करने में हमें 10 से 15 दिन का, हम वेले थोड़े हैं भाई, हमारे पास भी टाइम नहीं है। ये किसी गलत फहमी में बैठे हुए हैं कि जो क्रिटिसाइज आगे करता है वो बड़ा टाइम निकाल के, अपने वैल्यूएबल टाइम से निकाल के पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज करता है। सही बात है, बिल्कुल बेहतर है। नहीं सर, ये बातें हम तो समझते हैं शायद आकिब जावेद साहब जो हैं उनकी जहन साजी होना बाकी है। इस उम्र में खैर जहन साजी होना बहुत मुश्किल है। साथ साथ चलें आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शाहीन शाह अफरीदी। उसका भी फ्यूचर का आपने डिसाइड कर लिया है कि अब वो टेस्ट फास्ट बॉलर नहीं रहेंगे। उन्होंने जितनी टेस्ट क्रिकेट खेली थी, ही प्लेड मच इनफ टेस्ट क्रिकेट। आपके सिस्टम का आखिरी वर्डिक्ट है? देखिए, सबसे बड़ी बात साजिश, एक तो उसकी पेस नहीं है, दूसरा जब भी आप उसे देखें नया बॉल, नो डाउट उसकी हिस्ट्री अच्छी है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अब उसकी जगह नहीं बनती। एक तो वो जोर कम लगाता है इसलिए कि क्योंकि उसको फिक्र होती है ओडीआई की और T20 की। टेस्ट क्रिकेट में आपको पता है 2-2 दिन आपको फील्डिंग करनी पड़ती है, छोटे छोटे स्पेल्स में बॉलिंग करनी पड़ती है, उस स्पेल को वो नहीं संभाल सकता। वो उस तरह की फिटनेस है ही नहीं जो बेसिकली टेस्ट क्रिकेट डिमांड करती है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़, आकिब जावेद साहब ये कह रहे हैं कि कभी किसी ने सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया और आपने जनूबी अफ्रीका जैसी टीमों को पाकिस्तान में शिकस्त दी हो। हमने ये करके दिखाया, फिर भी तनकीद है, वो हमारी पिचेस पर आकर शिकस्त खुर्दा हुए, हमने वहाँ जाके टीमों को हराया, आप हमें फिर भी मामूली टीम समझ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। देखें, बात ये है कि मैं तो बार बार एक ही बात करता हूँ, तभी आपके प्रोग्राम में भी ये बात करना चाह रहा हूँ। आपके प्लेयर को का टेस्ट तब होता है जब आप उनको सही बैटिंग ट्रैक पिचों में मौका देते हैं। आपके बॉलर भी टेस्ट होते हैं, आपकी फील्डिंग भी टेस्ट होती है, और जो आपके बैट्समैन हैं उनको ग्रूम करने का मौका मिलता है, क्योंकि जब तक आपके बल्ले में नाइसली बॉल नहीं है आप डेवलप कर ही नहीं सकते। आपने ब्रेक पिचे बना के आप क्या कर लिया? आपने मुल्तान के 2 टेस्ट मैच जीतने के बाद आपको 4 टेस्ट मैच 2 व्हाइट वॉश करके बांग्लादेश यहाँ पे भी और वहां पे भी मार दिए। वो 2 टेस्ट मैच की जो ब्रेक पिचों पे आपने जीते वो आपके गले में अभी तक फंसा हुआ है। तो ये चीजें कौन उनको समझाएगा जाके कि आप 2 टेस्ट मैच तो इंग्लैंड को मार दिए लेकिन वो आपके गले में फंसे हुए हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। बांग्लादेश से शिकस्त में भी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बहुत सारे ऐसे जो है सबक थे वो याद करा दिए कि आया बांग्लादेश जैसी टीम को आपने बड़ा मामूली टीम समझा, लेकिन उन्होंने आपको जिस तरीके से शिकस्त दी वो बहुत शर्मनाक शिकस्त थी। वक्त तो यहाँ शॉर्ट ब्रेक का, मजीद इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान वुमेन टीम जो है वो इस वक्त एक नए मिशन में लगी हुई है, उस मिशन पर भी बात की जाएगी, लेकिन वक्त तो यहाँ शॉर्ट ब्रेक का। देखते रहें स्पोर्ट्स 21।
پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ پاکستان کی کرکٹ اور اس میں جو معجزات ہیں اس کی بات جو ہے کافی زیادہ ہوتی رہتی ہے، لیکن اس وقت مجھے جوائن کیا ہے پاکستان کی ون آف دا فائنسٹ کرکٹر، ون آف دا گریٹ کرکٹنگ مائنڈ، اور شاید ان کا جو تبصرہ ہے، جو ان کا تجزیہ ہے، وہ اگر میں کہوں تو پاکستان کی کرکٹ نہیں ورلڈ کرکٹ کے لیے ایک ڈکشنری ہے۔ پاکستان کے ون آف دا فائنسٹ کرکٹر، اور کامنٹری بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اپنے یوٹیوب چینل پر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، پاکستان کی کرکٹ کے ایشوز پر بڑی کھل کر بات کرتے ہیں۔ فارمر کیپٹن پاکستان ٹیم سلمان بٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ بٹ صاحب سب سے پہلے بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے۔ اور بٹ صاحب یہ کیسا نصیب ہے شان مسعود کا، سمجھ سے بالا تر ہے پرفارمنس کھلاڑی کی بالکل کچھ نہیں، آپ کپتان بنے ہوئے ہیں، آپ کا جو اعتماد ہے آپ کے کھلاڑیوں پر، ٹیم میں وہ جیل ہونا نظر نہیں آتا، سیاست عروجوں پر نظر آتی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ شان ایک ایسا پلیئر ہے جو اب کافی تجربہ رکھتے ہیں، اور اگر ایک پاکستان ٹیم کا کپتان جو ہے وہ جس کی ٹیکنیک بھی اچھی ہے، وہ کھیلتا ہے، جتنی دیر کھیلتے ہیں لگتا ہے آرام سے کھیل رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں لگتا، کوئی پینک نہیں لگتے، کوئی بڑا ایسا نہیں لگتا کہ وہ کوئی انسرٹن ہے، لیکن یہ ضرور فیل آتی ہے کہ شاید وہ اننیسیسری جلدی میں ہے۔ ایسا ضرور لگتا ہے کہ جیسے وہ ضرورت سے زیادہ شاٹس کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایشو کو فورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جلد بازی میں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک ٹیسٹ پلیئر کو، ایک اچھے ٹیسٹ پلیئر کو یا ایک اچھے بیٹر کو ٹیسٹ کرکٹ میں لمبا کھیلنا، 3 سے 4 سیشن بیٹنگ کرنے کی اس کی کیپیسٹی، کیپیبلٹی ہونی چاہیے۔ اگر آپ ابھی جو ریسنٹلی ٹیسٹ چل رہا ہے نیوزی لینڈ انگلینڈ کا دیکھیں تو اس میں جو ٹاپ آرڈر کے پلیئرز ہیں وہ بڑا وقت لے رہے ہیں، باہر والے گیندوں کو چھوڑ رہے ہیں، وہ اپنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں اور بڑے ٹوٹلز کی طرف جا رہے ہیں۔ شان بھی بہت کرکٹ کھیلتے ہیں، کاؤنٹی ہو جائے، فرسٹ کلاس ہو جائے، اور وہاں پر دیکھیں کیونکہ لوز بالز کی ریشو زیادہ ہوتی ہے، سامنے والے اتنا تجربے کار ہوتے نہیں ہیں لڑکے، اس میں کافی آپ کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو لوز بالنگ کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ ایک سرٹن ٹیمپو کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، لیکن بڑی کرکٹ میں، ٹیسٹ کرکٹ میں آپ کو اچھے اسپیل کو گرائنڈ کرنا پڑتا ہے، آپ کو نکلنا پڑتا ہے ایک مشکل فیز سے، وہ اپنے آپ کو وہ وقت نہیں دے رہے ہیں جو انہیں درکار ہے ایز اے بیٹسمین۔ اچھا، ایز اے فارمر کیپٹن آپ بھی ماشاءاللہ پاکستان کی ٹیم کی کپتانی کی آپ نے، اور ایز اے اوپنر بیٹسمین آپ بڑے پروگریسفل اوپنر بیٹر تھے۔ شان بھی ایز اے اوپنر بیٹر بھی ہم نے انہیں دیکھا ہے، کیپٹن وہ ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں، پرفارمنس جو ہے ان کی بڑی مایوس کن رہی، ٹیم کی پرفارمنس وہ تو بہت زیادہ مایوس کن رہی۔ ایز اے فارمر کیپٹن، ایز اے سینئر کرکٹر، کیا مشورہ دینا چاہیں گے سر شان مسعود کو؟ دیکھیے میں نے تو مشورہ ہی دیا ابھی کہ وہ وقت لیں اپنا اور وہ لمبا کھیلیں، اپنے کہہ لیں کہ کریز آکیوپائی کریں۔ کس بات کی چلتی ہے؟ 5 دن کا ٹیسٹ میچ ہے، پاکستان کا جو ٹیسٹ میچ ہے وہ 5واں دن جاتا، ہم نے بڑے عرصے سے ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ ابھی 4تھا 5واں دن رہ جاتا ہے اور پاکستان میچ ہار جاتا ہے، تو ہمیں کس بات کی جلدی ہے؟ اور اسپیشلی آپ جب کپتان ہیں تو آپ کھڑے رہیے، آپ بڑی پاریاں لیں، 150 کریں، 100 200 بڑے بڑے رنز کریں، لیکن شان بہت زیادہ کھلا کھیلنے کی کوشش کریں، مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو وقت دینا چاہیے۔ اچھا سر، ایک اور چیز ہم نے دیکھی، پاکستان کے فارمر کرکٹر ہیں مدثر نظر صاحب، ان کا بیان سامنے آیا، ایک سوال ان سے کیا گیا کہ کیا پاکستان کی ٹیم بابر، شاہین اور شاداب کے ہو سکتی ہے، پک اینڈ چوز ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے، جب تک اگر بابر، شاہین اور شاداب موجود ہے تو آپ کو ان کو پک کرنا ہوگا، یہ ضرورت ہے پاکستان ٹیم کی۔ آپ کا کیا خیال ہے سلمان بٹ صاحب؟ دیکھیں بات تو ریسورسز کی ہے نا، اگر آپ کے پاس ان سے بہتر ریپلیسمنٹس ہیں تو پھر آپ بدل دیں گے، اور اگر آپ کو لگے ہمارے پاس ان کی ریپلیسمنٹس ریڈی نہیں ہے تو پھر آپ اس چیز کو انیشیٹ نہیں کریں گے، آپ نہیں کریں گے ویسا۔ تو بات تو ریسورسز کی ہے، دیکھیں جب ریسورسز ہوتے ہیں تو اینڈریو سائمن اسٹیو آو کی جگہ ورلڈ کپ کھیل جاتا ہے رکی پونٹنگ کی کپتانی میں، اور وہ آتے ہی 100 کر دیتا ہے اور وہ ساری ڈیبیٹ کو ختم کر دیتا ہے۔ پاکستان کے خلاف ہی وہ پہلے میچ میں اس نے 100 کیے تھے جب آسٹریلیا کے 70-80 رنز پہ 4 آؤٹ ہو گئے تھے جلدی۔ تو دیکھیے بیکنگ کپتانوں کی، آپ کی سلیکشن کمیٹی کی بیکنگ، ہم لوگ کسی کو جب انڈکٹ کرتے ہیں تو کتنا اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ہماری تو مکس مثالیں ہیں، میری 10 میں سے اگر 8 لڑکے ہم نے کھلائے ہیں تو اگر وہ کچھ نہیں کریں گے تو ہم انہیں بیک نہیں کریں گے، لیکن اگر ہم میں کسی کی لائکنگ ڈیولپ ہوگی ہے، کوچ کو کوئی پسند کو بے شمار مواقع دے دیں گے اور دیتے جائیں گے اور اس کی طرف سے ہم اپنی بلائنڈ آئی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہماری کیونکہ اس طرح کا ہمارا رویہ ہے اس وجہ سے پھر لڑکے بھی ٹرسٹ نہیں کرتے، تو ایک کمیونیکیشن کا گیپ بھی نظر آتا ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی نظر آتا ہے، اور یہ مطلب یہ بہت عرصے دراز سے چیزیں چلی آ رہی ہیں، یہ پیٹرن ہے پاکستان کرکٹ کے۔
اچھا ابھی بھی کیا سمجھتے ہیں سر رضوان جو ہے اس کی ٹیم میں ضرورت کیا نہیں ہے؟ اگر ہم بات کریں محمد رضوان کے حوالے سے تو جس طریقے سے ان کے متعلق ایسا لگ رہا ہے محاذ آرائی جو ہے بڑی تیز ہو چکی ہے، اور آپ نے غازی گوری کو بھی ڈیبیو کرا دیا، اس کی نہ فرسٹ کلاس کی ویسی پرفارمنس تھی لیکن آپ نے کرا دیا، تو یہ جو سسٹم ہے ہمارا وہ فیوریٹزم اور نیپوٹزم کا وہ بڑے عروج پر دکھائی دے رہا ہے، سینئر کھلاڑیوں کو جس طریقے سے سائیڈ لائن کرنے کی محاذ آرائی چل رہی ہے۔ دیکھیں رضوان کا تھوڑا سا فارم جو ہے وہ ڈسٹرب ہے، ان کی فارم کافی مطلب اب ٹائم ہو گیا کہ جس طرح رضوان کہہ لیجیے کہ جتنے وہ اچھے پلیئر ہیں، جتنی پرفارمنسز ان کی رہی ہیں، اس میں کافی لمبا ایک گیپ سا آیا ہوا ہے، اور کیپنگ میں بھی لیٹلی تھوڑا سا وہ شاید آکوپائڈ ہے مینٹلی، کیپنگ میں بھی وہ کیونکہ آؤٹ اسٹینڈنگ کیپر ہے، تو کچھ ایک دو میچز جو پچھلے ایک آدھ سیریز ہوئی ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ بال وہ مس ہوئے جو مطلب ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں تھے، تو ایٹ ٹائمز ایک پلیئر ایک رف پیچ سے گزر رہا ہوتا ہے، لیکن نو ڈاؤٹ کے ٹاپ کیپر سے ہیں، ٹاپ پرفارمرز میں سے ہیں، اور جب یہ فارم نہیں ہوتی تبھی آپ کسی کو انڈکٹ کر سکتے ہیں۔ میں اب اس ڈبیٹ میں نہیں جا سکتا کون میرٹ پہ ہے کون نہیں ہے، وہ جس نے دیکھنا ہے وہ اسٹارٹ اٹھا کے دیکھ لے، سب کو پتہ لگ جائے گا کہ کس کو موقع کب ملنا چاہیے، لیکن جو آن دا فیس آف اٹ یہی موقع ہوتے ہیں کہ آپ اپنے ینگسٹرز کو ٹرائی کر لیں، ٹیسٹ کر لیں، اگر کوئی بندہ اویلیبل نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کی جگہ ہم نے کسی اور کو موقع دینا اور بینچ اسٹرینتھ بلڈ کرنی ہے، تب بھی آپ ایسے چانسز لے سکتے ہیں۔ بالکل سر، یہ کیسے دیکھ رہے ہیں بابر اعظم جو پی ایس ایل میں ہمیں ملے تھے، جس طریقے سے ہم سب کہہ رہے تھے کہ وہ بابر اعظم مل گئے جس کی بات کی جا رہی تھی، پھر سیریز جو ہوئی پاکستان کی بنگلہ دیش میں، پھر آسٹریلیا یہاں آئی، تو پھر وہ بابر اعظم نظر نہیں آئے پی ایس ایل والے، تو کیا کہتے ہیں کیا مسئلہ ہو گیا بابر اعظم کے ساتھ؟ کس کی نظر لگی بابر اعظم کو؟ دیکھیے بابر اعظم جب پی ایس ایل کھیل رہے تھے تو اس میں ان کو بڑا کوشن تھا، مطلب ان کے ساتھ حارث اچھا سٹارٹ دے دیتے تھے، 20-25 ہی کرتے تھے وہ، لیکن اچھا سٹارٹ دے دیتے تھے، اور ساتھ ان کے کسال مینڈس کی فارم بہت اچھی تھی، تو یہاں پہ جب بابر اعظم آتے ہیں وہ ساری ڈپینڈنسی موسٹلی ان کے اوپر ہی ہوتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ پاکستان اپنی جو ہوم سیریز کھیل رہا ہے وہ اس طرح کی پچیں بنا رہا ہے کہ وہاں پر کسی بھی بیٹر سے لیے چاہے اس کی فارم اچھی کیوں نہ ہو، وہاں پہ رنز کرنے بڑے مشکل ہیں اور بہت زیادہ اسپن ڈومینیشن ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ون ڈے میں بھی یہاں پر ہمارے ایسی پچز تھیں کہ 150-200 کا میچ ہو رہا تھا، تو اب اس میچ میں بابر اعظم کیا کرے؟ اس طرح کی پچ میں تو وہ یہی کرے گا کہ اگر وہ 40 رن 50 رن کر دے 70-80 بالیں کھیل کے تو وہ ٹیم کے لیے یوزفل ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو کچھ چاہیے ہوتا ہے کہ یار وکٹیں نہ گرے، آپ کی پارٹنرشپ لگے، آپ اسٹے کریں۔ ہم تو وہ پچز بنائی نہیں نا جہاں پہ بیٹسمین فلو میں کھیل سکے، ہم نے اپنا بھی حال دیکھ لیا، ان پہ آسٹریلین کا بھی دیکھ لیا۔ اچھا سر، ہم نے آپ والا ایرا بڑا پیارا ایرا دیکھا، بڑے زبردست ہمارے پاس بالرز ہوا کرتے تھے اور ان کی مینٹیلٹی، ان کی اپروچ بڑی شاندار تھی۔ اب شاہین کے متعلق آپ کے سسٹم نے جو ہے یہ فیصلہ کر دیا وہ ٹیسٹ نہیں کھیلیں گے۔ اب ماضی میں جو ہمارے پاس کلاس موجود ہوتی تھی، عامر بھائی ہوتے تھے، آصف بھائی ہوتے تھے، اب شاہین جو ہے ان کا بال جو ہے وہ اس پیس کا بھی نہیں آ رہا ہے، ویسا سوئنگ بھی نہیں ہو رہا ہے، تو ان حالات میں شاہین کو کس چیز پر کام کرنی چاہیے؟ دیکھیے میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جو بچوں کی فٹنس اور بولنگ لینتھ جو ہے نا، یہ چیزیں دو سیپریٹ چیزیں ہیں، اور یہ دونوں پہ کام کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کی جو بولنگ کی آپ کو عادت ہونی چاہیے، ایک دن میں 12 سے 14 اوور ایٹ پیس کرنے کی، یہ فاسٹ بولر کی عادت ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے ورلڈ کلاس فاسٹ بولر بننا ہے تو آپ کی اتنی کیپیبلٹی، ہفتے میں ایٹ لیسٹ 3 بار آپ 15-16 اوور کرو ایک دن میں۔ ہمارے جو بولرز ہیں کیونکہ زیادہ شارٹر فارمیٹ کھیلتے ہیں، فرسٹ کلاس کرکٹ وہ لوگ کھیلے نہیں ہوئے، اگر آپ شاہین کا یا کسی اور کا کریئر دیکھیں تو اس میں فرسٹ کلاس کے جو میچ ہیں وہ 10 بھی نہیں ہیں، تو جو بلکہ وہ اتنے لکی ہیں کہ جو کھیلے ہیں وہ ٹیسٹ کرکٹ ہی کھیلے ہیں زیادہ، ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس بھی اتنے بولرز نہیں تھے اور وہ کھیلتے رہے، ان کے ساتھ جو باقی بھی لڑکے کھیلے، ان سب سے ملا کے 50 میچ نہیں ہے فرسٹ کلاس کے، جو پاکستان کا آپ کا وائٹ بال کا جو اٹیک ہے، نسیم شاہ ہو، عاطف شاہین ہو، حارث ہو، ان کی اتنی زیادہ فرسٹ کلاس نہیں ہے، اور یہ تینوں ایسے بالر تھے جن کے پاس پیس بھی ہے، جو لائکیبل بھی ہے، بال سوئنگ بھی ہوتا تھا، لیکن چونکہ وہ سارا کا سارا فوکس شارٹر فارمیٹ پہ ہے، فٹنس بھی ان کی ڈسٹرب ہے، فٹنس انہینس نہیں ہوئی ان کی، پہلے سے کم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے پیس بھی اس طرح سے نہیں ہے، اور اس طرح کا کہہ لیں کہ اپنا ان کا ورک لوڈ مینجمنٹ بھی کوئی نہیں ہے، بیکاز جب تک ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے یہ لوگ موسٹلی کھیل رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی بھی کرکٹ سے بریک نہیں لیتے، کسی چیز کو بھی یہ لیو نہیں کرتے، تو ایسے میں پھر آپ روبوٹ تو نہیں ہے کہ آپ روز ایک جیسی آؤٹ پٹ آپ کی ہوگی،
آسٹریلینس کو دیکھیں, آپ انڈینس کو دیکھیں, وہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں, کوئی لیگ کھیلنی ہے کوئی نہیں کھیلنی, کون سی سیریز کھیلنی ہے کون سی نہیں کھیلنی. ہمارے جو پلیئرز ہیں یہ تو کسی وقت ریسٹ کرتے ہی نہیں ہیں, تو پھر کیسے مینج ہوگا یہ سارا کچھ. اچھا ایک اور چیز سر بہت امپورٹنٹ ہے, آپ نے سینٹرل کانٹریکٹ جو ہے نیا متعارف کروا دیا, اب آپ نے اس کی مختلف کیٹیگریز بنا بھی دیں. کیا یہ پابندی نہیں لگاتے آپ کھلاڑیوں پر کہ آپ کو سینٹرل کانٹریکٹ تب ملے گا, آپ نے اتنے زیادہ جو ہے آپ نے ڈومیسٹک کے بھی میچز کھیلنے, دونوں میچز کو دیکھتے ہوئے آپ کو جو ہے سینٹرل کانٹریکٹ میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, یہ چیزیں کیوں نہیں ہوتی ہیں بڑے کھلاڑیوں کے لیے؟ دیکھیے یہی تو کیا ہے اس دفعہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے. آپ اگر اس سینٹرل کانٹریکٹ کی ڈیٹیلز میں دیکھیں تو آپ کو پتا لگے گا کہ اب انہوں نے میچز لازمی کر دیے فرسٹ کلاس کے. کسی پہ 4 ہیں جو سارے فارمیٹس کھیلتا ہے, کسی پہ 6 ہیں جو صرف لمبا فارمیٹ کھیلتا ہے, اور کچھ کیٹیگریز ہیں وہاں پر بھی 4 میچ ہے جونیئرز میں, اور صرف ایک وہ کیٹیگری جو کہ صرف اور صرف T20 کا اسپیشلسٹ ہے اور لیگ کرکٹ بس وہ کھیلتا ہے, تو اس کے لیے فرسٹ کلاس لازمی نہیں ہے. باقی تو تمام کیٹیگریز کے لیے اب اگر سینٹرل کانٹریکٹ آپ نے اس میں رہنا ہے تو آپ کو فرسٹ کلاس کھیلنی پڑے گی. تو یہ تو ایک اچھی موو ہے. سر کیسے دیکھ رہے ہیں وومن ٹیم, ان کی کارکردگی؟ آپ ایز اے فارمر کرکٹر جو ہے کافی چیزوں کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں, اس پر بات بھی کرتے ہیں, بڑا اچھا لگتا ہے, آپ کی بڑی کھڑی گفتگو ہوتی ہے بٹ صاحب. لیکن وومن ٹیم کے حالات بہتر نہیں ہو رہے, مینس ٹیم پہ چلیں اس وقت. دیکھیے آپ کی جو پاکستان وومنس کی ٹیم ہے, ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو وومنس ہے پاکستان کی, یہاں پر کوئی کرکٹ کا کلچر نہیں ہے. گراس روٹس میں وومنس کی کوئی کرکٹ نہیں ہوتی. دیر از نو کلب, کوئی ایکسٹینسو اسکول کرکٹ نہیں ہے, کوئی کالج کرکٹ نہیں ہے, کوئی ایسے پروگرامس نہیں ہے وومنس کے لیے. یہ صرف ٹاپ لیول پہ آتے ہیں جب کوئی ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے. یہ ہارڈلی میرے خیال 50 میکسیمم 50 لڑکیاں ہوں گی, 50-55, جن کے بیچ میں ساری پاکستان کی کرکٹ گھوم رہی ہے. اور اس میں سے بھی جو کھیلنے والی ہیں جو امیڈیٹلی آپ جن کے اوپر ریلائی کرتے ہیں وہ 15 سے 20 ہیں. سو نہ ان کی بینچ اسٹرینتھ ہے, نہ ان کے پیچھے کوئی. تو سر مسئلہ کیا ہے بٹ صاحب, مجھے کائنڈلی اس بات کو آئیڈینٹیفائی کر. جی کیا ہماری وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو بچیاں ہیں وہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے, وہ ایتھلیٹس ہی نہیں ہیں. ان کا جو سب سے بڑا فرق ہے دنیا کی باقی ٹیموں سے, وہ ان کے ایتھلیٹکزم کا ہے. آپ اپنی فیلڈنگ دیکھ لیں, آپ اپنی رننگ بٹوین دا وکٹ دیکھ لیں, آپ اپنی ہٹ مارنے کی کیپیسٹی دیکھ لیں, آپ اپنی فزیکل اپیئرنس دیکھ لیں. وہ جب دوسری ٹیموں کو آپ دیکھتے ہیں وہ ایتھلیٹس لگتے ہیں. بالکل بے شک صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کہ یہاں وہ نہ اکیڈمیز بنی ہوئی ہے, نہ اسکولز میں اس طریقے سے فیمیلز کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جس پر آپ بات کر رہے ہیں. میں ریسنٹلی انٹرویو سن رہا تھا بٹ صاحب جنید خان کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مینجمنٹ کا ایشو ہے, پلیئرز تو ہمارے اچھے ہیں. آپ اس بات سے متفق ہیں؟ دیکھیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. پہلے پاکستان نے کون سے جو ہے نا ورلڈ کپ جیتے ہیں, یا پاکستان نے کوئی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنسز دی ہوئی ہیں. یہ دیکھیے یہ نا بڑا ایزی ہوتا ہے, بیکاز وین یو آر پارٹ آف دا مینجمنٹ اور وین یو آر لوکنگ ٹو بی اے پارٹ آف دا مینجمنٹ, تو پھر آپ کے جو بات کرنا کا جو ایک ایٹ ٹائمز جو ہے نا آپ کی بات کا جو کہہ لیں کہ اس کا فوکس کہیں اور ہوتا ہے. لیکن ایز فار ایز پاکستان وومنز کرکٹ از کنسرنڈ, آپ اس پہ جس کو مرضی مینجمنٹ میں ڈال دیں, جو مرضی کر لیں, جب تک آپ ان کی ایتھلیٹسزم کو بہتر نہیں کریں گے, ان کی ٹریننگ نہیں ایکسٹینسو کرائیں گے, ان کو اچھے ایتھلیٹس نہیں بنائیں گے, ان کا وہ رزلٹ نہیں آنا جو ٹاپ 3-4 ٹیموں کا ہے. یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. چاہے آپ دنیا کے بہترین 4 کوچ لگا دیں, وہ بھی سب سے پہلے آ کے کہیں گے 3 مہینے 6 مہینے نو کرکٹ اونلی ٹریننگ. کیونکہ ہماری وجہ ہی ہارنے کی یہ ہے کہ ہم نہ فٹ ہیں, نہ ہم ایتھلیٹک ہیں, اور اس کے علاوہ نہ ہمارا کوئی کلچر ہے کہ یار یہ کئی لڑکیاں کو 3 ڈے کرکٹ کھیلنے نے آئیڈیا ہو کہ کیا کرنا ہے. اگر آپ کے 3 سکور چاہیے اور آپ کی فیلڈ پیچھے کھڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی گیم اویئرنیس ہے؟ یہ وہ لڑکیوں کی ہم بات کر رہے ہیں جو 6 ورلڈ کپ کھیل رہی ہیں. یہ کوئی نئی لڑکیاں نہیں ہیں ٹیم کے اندر. اگر یہ سیدھے ہٹ مار کے ڈاؤن کا فیلڈر اندر ہے اور پتہ ہے کہ وہ ان سے تیز بھاگتی ہے, ان سے زیادہ فٹ ہے, اس کے ہاتھ میں 4 رن آؤٹ ہو رہی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اویئرنیس ہے؟ اچھا یہ بالکل صحیح بات ہے سر, لیکن بٹ صاحب بیٹنگ کر رہی ہے سنیں, اور صبح آ کے اونچی ہٹ مار رہی ہیں 8 اوور پہلے, ان کے سامنے ٹیم کی مین پلیئر کھڑی ہے اور وہ خود سے آ کے چانس لے رہی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو گیم اویئرنیس ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر, آپ کی اس بات سے میں متفق ہوں. لیکن جاتے جاتے کائنڈلی میں آپ کے کچھ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں بٹ صاحب جس پر ہم نے دیکھا آپ بڑا اچھا انیشیٹو لے رہے ہیں. اس وقت پی سی بی کے زیر اہتمام جو ہے کرکٹ کرائی گئی, اسکولز کی سطح پر کرائی گئی. یہ پلانز آپ کے تھے, آپ بہت ساری چیزوں پر بات بھی کرتے ہیں, اس پر کام بھی کرتے ہیں.
اور بڑی خوشائند عمل ہے. کس طریقے سے دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو؟ پھر گنی گلاس کی ٹیم ڈپارٹمنٹ کی بڑی زبردست پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہی ہے. وہاں ہم آپ کو نوجوانوں کے ساتھ بڑا بیزی دیکھتے ہیں. کتنی اچھی اپورچونیٹی ہوتی ہے نوجوانوں کے لیے, آپ جیسے ایک فارمر کیپٹن, ایک گریٹ کرکٹنگ مائنڈ, ان کے ساتھ وقت گزارے. دیکھیے یہ ان کے لیے بھی بہت اچھی اپرچونٹی ہے اور ہمارے لیے بھی ایز پیپل ٹو ورک ود دا ینگ بوائز, کیونکہ دیکھیے جب تک آپ گراس روٹس میں نہیں جائیں گے, جب تک آپ اپنے بچوں کو کہہ لیں کہ یہ ان کی پرورش کا ٹائم ہے, گروتھ کا ٹائم ہے ایز کرکٹرز, اگر آپ ان کو صحیح رائٹ گائیڈنس نہیں ملے گی تو گیم کو سمجھیں گے نہیں. دیکھیں ایک گیم کو سبجیکٹ کی طرح سمجھنا اس ایج میں بہت ضروری ہے. اگر آپ صرف کھیلتے جائیں گے اور آبزرو کچھ نہیں کریں گے, اس کو سمجھیں گے نہیں ڈیپتھ میں, تو آپ کبھی بھی بڑے کرکٹر جب بڑی کرکٹ میں جائیں گے تو بڑے کرکٹرز کا اور آپ کا یہی فرق ہوگا کہ وہ آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں گے, زیادہ کنڈیشن کو سمجھتے ہوں گے اور ان کی اپلیکیشن آپ سے زیادہ بہتر ہوگی. تو بہت ضروری ہے کہ ینگ ایج میں جو پاکستان کے جتنے بھی ٹاپ کے لوگ ہیں ان کو کام کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی چھوٹے بچوں میں یا گراس روٹس میں ہم لوگوں کا رجحان کم ہے. سو آئی تھنک گنی گلاس میں یہ اپرچونٹی بڑی اچھی ہے پلیئرز کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ایز مینٹورز یا کوچز, یا کہ آپ بچوں کو گائیڈ کر سکیں تاکہ وہ رائٹ جائیں. اور ہمارے ماشاءاللہ 28-29 بچے نیشنل چیمپئن شپس کھیل رہے ہیں جو کہ اسکول گوئنگ بچے تھے آج سے 2 سال پہلے. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دس از اے بریلینٹ تھنگ کہ جو آپ کے اسکول کے بچے ہیں, جو اچھے پڑھنے والے بچے ہیں, وہ آپ کی ریجنل کرکٹ کے اندر جا رہے ہیں. اور ایسے انیشیٹوز کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اور جو اسکول کا ٹورنامنٹ تھا نا وہ ہم نے کروایا ضرور تھا, لیکن وہ وژن محسن نقوی صاحب کا تھا. وہ انہوں نے ہماری جو کہہ لیں کہ ہمیں کہا تھا کہ یہ ٹورنامنٹ آپ نے کرانا ہے اسکول کا, کیونکہ ہم تو ہر سال ٹورنامنٹ کرا رہے تھے, لیکن اسکولس کا اسپیشلی ٹاپ 8 کا جو ہم نے بنوایا بعد میں ٹورنامنٹ, وہ محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کروا. نہیں بالکل سر, یہ سہرا نقوی صاحب کو جائے گا, لیکن یہ بات ہے کہ کسی طریقے سے آج کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں بہت کم کرکٹرز ہیں جو پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ اس طریقے سے لگاؤ رکھتے ہیں. آپ تو ہمیں دکھتے ہیں, آپ کی ویڈیوز بھی دیکھی ہم نے, گنی گلاس کی ٹیم کے ساتھ بھی آپ ہوتے ہیں موجود, وہاں کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا سر, ایز اے فارمر کرکٹر, ایز اے فارمر کیپٹن, اب کوچنگ کی بھی سطح پر ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, کامنٹری تو آپ کی بڑی زبردست ہے, تو کوچنگ کا یہ ایکسپیرینس کیسا رہا ہے سلمان بٹ کے لیے؟ دیکھیے یہ ایک آپ ایوالو ہوتے ہیں کیونکہ کوچ از اے ڈفرنٹ رول. آپ پلیئر سے ہٹتے ہیں, آپ کا جو تعارف ہے ایز اے کوچ وہ آپ کے پلیئرز آپ کا تعارف ہوتے ہیں, آپ کی اپنی پرفارمنسز آپ کا تعارف نہیں ہوتی. سو اٹ از انٹائرلی ڈفرنٹ تھنگ. آپ کو مین مینجمنٹ آنی چاہیے, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کس پلیئر سے کس وقت کیسے بات کرنی ہے. مطلب آپ نے ان کو سمجھنا ہے کہ کب اس کا بیسٹ ٹائم ہے کہ جب آپ کی بات کو یہ تسلیم کرے گا اور اس کا اثر لے گا. تو آئی تھنک یہ بڑا آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا ضروری ہے ایک کوچ کے حوالے سے. اور پھر کچھ بچے جلدی سیکھتے ہیں, کچھ کے ساتھ آپ کو پیشنس رکھنی پڑتی ہے, اور کچھ کے ساتھ آپ کو آنیسٹ ہونا پڑتا ہے کہ کچھ کی وہ کیپیبلٹیز نہیں ہوتی. سو آئی تھنک کہ یہ آسان جاب نہیں ہے, لیکن اگر آپ اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ رائٹ تو سیکھتے سیکھتے آپ بھی اس میں کافی کچھ اچھا کر سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ اٹ ہیز بین اے گریٹ جرنی سو فار. بچوں کے ساتھ کام کیا, سنگاپور کی ٹیم کے ساتھ کام کیا. اب تو میرے ماشاءاللہ جو ہمارے یوتھ ڈیولپمنٹ کے بچے ہیں غنی کے, وہ 3-4 تو ان میں سے ابھی پاکستان کے کیمپ میں گئے انڈر 19 کے. ایک ہمارا لڑکا کھیلا بھی ہے لاسٹ ایئر, اور اب جو نیا کیمپ ہے اس میں 4 لوگ ہیں. سو ماشاءاللہ ڈیولپمنٹ. بالکل, یہ بہت اچھی بات ہے, بڑی خوشائند عمل ہے, اور بڑا اس پر کریڈٹ جاتا ہے آپ کو کہ آپ اتنی سنجیدگی کے ساتھ, بڑی ڈٹرمنیشن کے ساتھ جو ہے کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. بٹ صاحب, سلمان بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, فارمر کیپٹن پاکستان کرکٹ ٹیم. آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی, بہت شکریہ بٹ صاحب قیمتی وقت دینے کے لیے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.